اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالی یہ روزے رمضان المبارک کی جو اصل جان تو روح تو روزہ ہے نا میرے دوستوں. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والوں، بے ایمانوں کو تو کاؤنٹ ہی نہیں ہے نا ذرا، بے ایمانوں سے کیا واسطہ ہمارا، ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. بھائی ایمان والو تم سے بات کر رہا ہوں، چھوڑو ان کو جو روزے کی قدر نہیں کرتے، رمضان میں ہلکا جانتے ہیں رمضان کو. بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان میں روزے کو ہلکا جانے سے مراد توجہ ہی نہ دے. 30 روزے فرض ہیں اور وہ نہ کرے کسی بھی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس پر ہر روز لعنت کرتے ہیں، اس پر لعنت ہوتی ہے. خود حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام کے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بے شمار راوی ہیں، بے شمار کتاب در الناصحین کے اندر جلد نمبر 2 کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جمعے کی نماز شاید کوئی اور نماز، آپ نماز پڑھانے کے لیے خطبہ دینے کے لیے جیسے ممبر پہ گئے، پہلا قدم رکھا آپ نے کہا آمین، سننا غور سے. دوسرے ممبر پہ قدم رکھا، سیڑھیوں پہ کہا آمین، تیسرے پہ رکھا آمین. صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ آج بلا حسب معمول آپ نے آمین آمین زور سے کہا، خیریت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتے ہو، جب میں جا رہا تھا ممبر پر تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان الشریف کا مہینہ پائے اور اس میں روزے نہ رکھ سکے وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. اس جبریل علیہ السلام نے دعا کی اور میں نے کہا آمین. اب بتا دیے اس سے بڑی وعید کیا ہو یار، جو فرشتوں کا سردار دعا مانگ رہا ہو اور میرے اور آپ کے آقا انبیاؤں کا سردار آمین کہہ دے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہو جو ہم رمضان کی بے قدری کریں. رمضان کو میرے دوستو بزرگوں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیماریوں پر ڈال دیتے ہیں. خدا گواہ ہے، نبی علیہ السلام کا بھی قول ہے، نبی علیہ السلام کی فرمان بھی ہے، اور دیگر محدثین مفسرین اور علماء فرماتے ہیں رمضان المبارک کے روزے صحت کا توڑ ہے، شفا ہے. میں ایک اسی پڑھنے کے دوران ہی مجھے ایک کتاب نظر آئی، آج سے 40-45 50 برس سے بھی زیادہ ہوگی، کسی یونیورسٹی ہیلتھ آف یونیورسٹی، انگریز موخر تھا وہ لکھتا ہے 3-4 جملے کہ میں نے ایک مریض کو منع کیا فاسٹنگ کا، مر جائے گا، یہ تیری بیماری خطرناک ہے. ہوتے ہیں نا ہم جیسے بھی کٹر، ایسی بات نہیں ہے، حالانکہ بچنا چاہیے. کوئی بات اگر ڈاکٹر ایڈوائز کرے تو وہ بھی ڈاکٹر صحیح معنوں میں سمجھے نا، سمجھتا ہو رمضان کو، وہ اگر کرتا ہے تو اس کا مقصد آپ کی خطرناک بیماری ہے، تو آپ کو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ رک جائیں، چلیں اس رمضان میں، اس کے بعد میں قضا دے دیں. لیکن ایسا نہیں کہ سر میں درد ہوا، بخار ہوا، شوگر فری اور فلانا فری، اور یہ اللہ شوگر کا تو یہ بہترین علاج ہے روزہ. جتنا خالی پیٹ ہوگا اتنی شوگر تمہاری لو ہوتی رہے گی اگر ہائی ہے تو. میرے دوستوں بزرگوں، تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے اس کو منع کیا، لیکن ایک ہفتے کے بعد وہ میرے پاس چیکنگ کر لی آیا تو میں نے اس کا دیکھا کہ اس کے مرض ہی نہیں ہے اس کے جسم میں وہ، اور وہ مجھے یہی کہتا رہا کہ میرا ایمان تھا، میں اللہ سے دعا کرتا تھا اللہ میں تیرے روزے نہیں چھوڑوں گا چاہے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، بس تو مجھے شفا دے دینا. اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. میرے دوستو تو روزوں میں یہ بہانہ نہ ہو کہ تھوڑی سی بیماری ہے یہ ہے، میں روزوں کو نہ چھوڑنا. خدا کی قسم تم کو قضا معلوم نہیں ہے نا اس کی کیا ہے، کفارہ اور قضا تم سن لو تو تم پاگل ہو جاؤ. مسلسل 60 روزے، ایک روزہ توڑنے کی کنٹینیوٹلی. درہ منصور فتاوی رضویہ بہار شریعت کیا لکھتی ہے کہ ایک روزہ توڑا تم نے جان کر کے اس کا کفارہ بھی ہے، اس کی قضا بھی ہے، قضا بھی کرنی ہے ایک روزے کی، اور اس کی کفارہ کیا ہے، غلاموں کو آزاد یا لونڈی کو آزاد. چلو وہ تو نہیں ہو سکتا آج دور میں، 60 میں عام آسان 60 روزے مسلسل رکھنے ہیں. بیچ میں ایک چھوٹ گیا پھر رکھ 60، جب تک تو 61 روزے کی کفارہ ادا نہیں کرے گا تیرا کفارہ ادا نہیں ہوگا. تو پھر روزہ کیسے ہم چھوڑ دیں یار، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. روزے کے لیے تو نیت کر لو آپ، نیور نیور نیور، چاہے کچھ ہو جائے یار، اللہ کی بارگاہ اقدس میں ہو نا، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا. اللہ فرماتا روزہ کا جزا تو میں دوں گا نا، صوم لی. اور دوسرا فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو ماں باپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کی قدر نہ کر سکے، ان کا احترام نہ کر سکے، ان کی عزت نہ کر سکے، اپنی جنت نہ کما سکے، یا رسول اللہ وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آمین. دوسرا اور تیسرا فرمایا یا رسول اللہ آپ کا نام لیا جائے، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے کوئی
وہ ہلاک ہو، اس کی ناک خالود ہو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ آمین۔ میرے دوست، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں؟ آمین۔ تو اب آپ ان باتوں سے اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہمیت ہے رمضان المبارک کی اور رمضان کے روزوں کی۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو تجھے روزے تمہارے پہ فرض کیے جس طرح پچھلی قوموں پہ فرض کیے۔ کیوں؟ تاکہ لعلکم تتقون، تو پرہیزگار ہو جائے۔ اور پرہیزگاری ہے نا، دیکھو روزہ تمہیں کیا پرہیزگار سمجھاتا ہے؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں روزے میں آدھا صابرین ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ اقدس میں بندہ، آدھا صابرین، یعنی صابرین کی صفت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دوستو روزے کیا ہیں؟ آئیے ایک مختصر سی آپ کو تھوڑا سا ذائقہ دے کے پھر بس اینڈ کرتے ہیں۔ بڑا روزے کے بارے میں سمجھ لیجیے، فرض روزے رمضان المبارک کے۔ ایک امام ہے حضرت امام عبد الرحمن بن مقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 742 742 متوفی ہجری کے۔ آپ اپنی کتاب میں بہترین بات لے کر آئے ہیں، اور یہ امام غزالی بھی اسی مفہوم کے تحت، دوسرے امام بھی اس بات میں لائیں کہ روزوں روکنے والوں کی دیر آر 3 کیٹیگری، فاسٹنگ کرنے والوں کی 3 کیٹیگری ہے، 3 کیٹیگری ہیں روزہ رکھنے والوں کی۔ سنیے گا غور سے بس یہ بات۔ اور کیٹیگری کون سی ہے؟ پہلی الصوم العام، عام روزہ رکھنے والے۔ الصوم الخاص، خاص روزہ رکھنے والے۔ الصوم الخوائص الخاص، ویری ویری وی آئی پی، سمجھ گیا نا؟ ایک تو ہو گیا نارمل، ایک ہو گیا وی آئی پی، ایک ہو گیا ویری ویری وی آئی پی۔ 3 قسم کے روزہ رکھنے والے۔ اب آپ دیکھیے پہلا الصوم العام، یہ کیا ہے؟ یہ میں اور آپ ہیں، عام روزہ رکھنے والے۔ اب پہلے اس کی کوالٹی سن لیں، اگر آپ کو نہ لگے کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں تو پھر آپ دوسرے میں آ جانا، ٹھیک ہے؟ الصوم الخاص میں آ جانا۔ یہ آپ کا اپنا من ہے، اپنا ضمیر ہے۔ میں تو اپنے آپ کو عام میں ہی سمجھتا ہوں، بخدا جھوٹ نہیں، آج ایکسیپٹ کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ اقدس میں، اللہ مجھے خاص بنا دے، بلکہ خاص الخاص بنا دے۔ اللہ اس رمضان المبارک میں ایسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما جو خاص لوگوں نے روزے رکھیں۔ اب عام کیا ہے؟ دیکھو عام روزہ یہ ہے کھانے پینے سے بچ گئے۔ سب بچتے ہو بھائی روزے میں، ہے نا؟ ہاں کو یار، ہاں نا؟ اس میں کیا ہے؟ جو سچی اللہ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہو یار، اللہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ خاص میں کیا کھانے پینے سے بچتے ہو نا؟ نہیں، نیور، سوال ہی نہیں ہے بھائی۔ اوہ سوال اتنا ہی، گھر میں پکڑا ہو شام کو 4 بجے، خوشبو تمہیں پتہ نہیں کتنی آ رہی ہو، نیور نیور۔ خاص کر جو بیچاری پکا رہی ہے تمہارے لیے، اہتمام کر رہی ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جو سامنے چیزیں بنا رہی ہے؟ لیکن صبر نو۔ اس کے علاوہ شرمگاہ کی حفاظت، یہ اتنا تو آپ سمجھتے ہو نا، سب سمجھتے ہیں، شرمگاہ کو یوز نہیں کرنا ان روزے کی حالت میں۔ یہ 2 تو عام ہیں، لیکن اس کا کیا کرو گے؟ 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 ٹانگوں کا کیا کرو گے؟ یعنی زبان کے گناہ، یہ روک سکتے ہو؟ یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتے۔ ٹیلی فون پہ بھی جھوٹ، رمضان روزے میں نا، غیبت، برائیاں، ٹھیک ہے؟ یہ زبان نا، اچھا ہاتھوں سے جو بھی دیکھ لیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے بات کو میری، آپ تفصیل نہیں ہے۔ نگاہوں کا گناہ، یہ تو ویری بیسٹ یار، اللہ معاف فرمائے۔ اے شیطان تجھے بند کر دیا ملعون، تجھے بند کر دیا، لیکن تیرے بند کرنے کے بعد بھی اثرات کیسے ہیں کہ ان نگاہوں سے روزے کے دوران ڈرامے اور فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتا۔ موبائل ہاتھ میں دیکھنا، تم اب تم دیکھو تو تم میری بات تم کو غور کر آ جائے گی، تم کو ارے یار کوئی تو رک جائے گا نا یار، کوئی تو رک جائے گا۔ وہ موبائل پہ کیا کر رہا؟ ارے ٹائم کہاں پاس کریں، 3-4 گھنٹے وہ لگے ہوئے موبائل پہ، ڈرامے ہیں جو بھی دیکھ رہے ہو۔ نامحرم کو دیکھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے، وہ تو آپ کچھ بھی کہہ لو، وہ آپ دیکھ رہے ہو روزے کی حالت میں، ویسے ہی منع ہے، اور روزہ تمہارا خراب ہو رہا ہو، تم کہہ رہے ہمارا روزہ بڑا اچھا ہے بھائی، روزہ رکھ لیا، شام کو تیار ہو گئے کھانے کی ٹیبل، اور دعا کے لیے سب سے زیادہ عادت ڈالے کہ سارا دن کیا کیا، آپ نے ٹائم پاس کیا۔ اس سے بچنا ہے میرے دوستو، اس خرافات سے بچنا ہے، کانوں کو میوزک سے، گانوں سے، سب سے بچنا ہے۔ ٹی وی بند کر دیا تو کیا ہو؟ میرے خیال میں ٹی وی نہیں چلتا، سبحان اللہ، اور تیرے گھر میں جو سب سے بڑا ٹی وی جو آ گیا، اس کے بغیر تو تو رہ ہی نہیں سکتا، نیور۔ آج کے دور میں ایک بچہ جو نامعصوم ہے، 15 12 13 11 9 8 برس کا، وہ نہیں رہ سکتا، تم کچھ بھی کر لو، کتنی کوشش کر لو، 2 دن تم اس کو رکھو بیمار پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے آئی سی یو میں ہی چلا جائے۔ کیا ہوا بیماری؟ بھیا موبائل ہی لے لیا ماں باپ نے اس کا، اب یہ اس کا جو ہے نا نرس ختم ہو گئے۔ ایسا ہماری اولادوں کا آج ہمارے ساتھ ایسا حشر کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے کامیاب ہو گیا وہ۔ ہم بھی ایسے ہی ہے نا، اب آپ گلا تھوڑی کریں گے، باپ تو لگا ہوا ہے تو پھر وہ بیٹا بھی لگے گا، تو اس میں کیا ہے؟ باپ بھلے نہ ڈانٹے بیٹے کو، چلو پڑھ، تو کیا کر رہا؟ تو بھی تو قرآن شریف پڑھنا بھائی، تجھے بھی تو دین نے حکم دیا کہ نیک کام کر۔ تو یہ روزوں میں بچنا ہے میرے دوستوں، ان چیزوں کو بچو گے تمہارا روزہ انشاءاللہ خاص والا ضرور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ